الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قربانی چونکہ عبادت ہے، عبادت اخلاص کے ساتھ بھی ہو، اچھی بھی ہو، کیفیت بھی ہو، کمیت بھی ہو، مقدار بھی ہو، سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی دینی ہے تو اچھی دیں، موٹا تازہ دیں، جانور پال کے دیں، بہترین دیں، خوبصورت دیں۔ مسند احمد میں حدیث مبارک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اذا اراد ان یضحی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ارادہ فرماتے اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجعین، سبحان اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بڑے موٹے تازے سینگوں والے سیاہ سفید بالوں والے مینڈے خریدتے، یعنی چن کر خریدتے، ماشاءاللہ دل کے ساتھ خریدتے، بہترین جانور آپ لیتے قربانی میں ذبح کرنے کے لیے۔ اور سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، ہم قربانی کے جانور خریدیں تو اچھی طرح آنکھ کو دیکھ لیں، جانور کے کان کو دیکھ لیں، اچھی طرح دیکھیں۔ وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وہ جانور ذبح نہ کریں جس جانور کا کان آگے سے چیرا ہوا ہو، وَلَا مُدَابَرَةٍ، کان پیچھے سے چیرا ہوا ہو، وَلَا شَرْقَا، اور ایسا جانور قربانی کے اندر نہ دیں جس کے کان پھٹے ہوئے ہوں، وَلَا خَرْقَا، جس کے اندر سوراخ ہوا ہو وہ بھی نہ دیں۔ ایک ہوتا ہے جانور کا کان یوں پھٹا ہوا ہے ٹکڑے، اور ایک ہے صرف سوراخ ہے، تو کان تک دیکھنے کی رعایت، آنکھ تک دیکھنے کی رعایت۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها للصراط مطایاکم، جوانور خوب موٹا تازہ کرو، یہ تمہاری پل صراط کی سواریاں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اس لیے قربانی کے جانور کو پالنا، رغبت کے ساتھ رکھنا، اور موقع پر خریدنا ہو تو اچھے سے اچھا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو شوق سے، ذوق سے قربانی کا جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی سے اچھی قربانی اللہ کے راستے میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔